اور جب کوئی مومن آدمی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. It is a method of the last Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے اور قرآن کا فرمان بھی ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اگر آپ کسی نیک کام میں اگر آپ کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ بہت سارے پروگرام میری اس تاریخ میں آتے بھی ہیں، یہی نہیں بلکہ اور بھی تاریخ ہے، ان میں پروگرام آتے ہیں، پہلے سے کوئی پروگرام سیٹ ہو جاتا ہے، پھر اسی پروگرام کا مطالبہ آتا ہے کہ مولانا ہم کو فلاں ڈیٹ میں پروگرام چاہیے. تو اب کسی کو پہلے زبان دے دی، وعدہ کر لیا، آپ کے اس بستی میں مجھے پروگرام میں نے نوٹ کر لیا، لکھ لیا، تو اب کوئی دوسرا اگر پروگرام مانگے تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں. اب اس پروگرام میں پہنچنے کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں، دوسرے جگہ سے سفر کر کے آنا ہوتا ہے، ٹرین کا، بس کا، فلائٹ کا، تو وہ سارے پروسیس پھر کمیٹی سے مل کر کے ان کے مشورے سے پھر وہ طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا ترتیب، کیا روٹین ہوگی. تو بہرکیف میں I thank from the bottom of our heart، پھر سے شکریہ ادا کہ دیر سے پہنچا، لیکن آپ لوگ بھی یہاں ابھی تک بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اچھی باتیں ہی آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی. بس دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ بیٹھے رہیے. مدرسے کی نسبت پر مدرسے کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس زمین پر مدرسہ ضروری ہے. مدرسہ بھی ضروری نہیں، مدرسہ ہی ضروری ہے. If you want to know about your Quran and Hadith, you must to establish the madrasa, Islamic madrasa in your village, in your society, in your state, in your country. اگر آپ اپنی شریعت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان مدرسوں کا وجود اور ان کو چلانے کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں کمپلسری اور ضروری ہوتی ہے. نہیں ہوا مدرسہ، علماء نہیں ہوں گے، پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو پھر قرآن کا درس کون دے گا؟ حدیث پڑھ کر کون بتائے گا کہ بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے؟ پھر کون پڑھ کر بتائے گا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے؟ پھر کون ٹرانسلیشن کر کے بتائے گا ان انگلش لینگویج deeds will be judged by the intention؟ پتہ چلا کہ مدرسوں کا وجود ضروری ہے. علماء محنت کرتے ہیں، مدرسے والے محنت کرتے ہیں، ایک ایک دو دو روپے چندہ کرتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ یہ کچھ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، یہ قوم کی، ہماری اور آپ کے فائدے کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں بیچارے. ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے. تو بہرکیف جزائے خیر دے سب لوگوں کو کہ خوبصورت جلسہ سجایا اور مجھے پہنچنے میں ان لوگوں کی کافی محنت رہی. ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے اس جلسے کو اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے. ساتھیوں اور دوستو، ہم لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا نام مسلمان ہے. اسلام دھرم اللہ کو پسند ہے. اللہ نے کسی دھرم کی پسندیدگی کا اعلان زبان سے نہیں کیا، اپنی زبان سے. کتنے دھرم ہیں؟ سب سے بڑا دھرم کرسچن، اللہ کو پسند کرنا تھا لیکن اللہ ڈزنٹ لائک کرسچینٹیز، اللہ کو کرسچن دھرم پسند نہیں. ہمارے بھارت کے اندر سب سے مہان دھرم ہندو دھرم ہے. سب سے مہان، سب سے بڑا دھرم بھارت کے اندر ہندو دھرم ہے، ان کے عقیدے کے مطابق. حالانکہ ہم جب تحقیق کریں گے، ویاکھیا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے.
کوئی دھرم نہیں، لیکن مانا جاتا، انہوں نے زبردستی منا لیا ہے کہ سب سے بڑا دھرم بھارت کے اندر ہندو دھرم ہے۔ اللہ ڈزنٹ لائک ہندو دھرم، ہندوازم، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ نے یہودی سب سے طاقتور مذہب اس وقت کے لیے، اس وقت، حالانکہ قرآن نے اس کو ذلیل قرار دیا ہے، ذلیل، اس کے ذلت اس کے ماتھے پہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لیکن اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ ڈزنٹ لائک یہودی، جوڈائزم، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ سارے دھرم ایک طرف، اللہ نے اگر کسی دھرم کو پسند کیا ہے تو اللہ نے صاف صاف لفظوں میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک تمام دھرم میں سب سے اچھا اور سچا مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے بیٹر دھرم کوئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ، ان دا سائٹ آف اللہ، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، عند اللہ، ان دا سائٹ آف اللہ، ان الدین، اگر کوئی دین ہے، مذہب ہے، الاسلام، تو وہ اسلام ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ الفاظ اللہ کے، منشا اللہ کا، صرف زبان ایک عبداللہ سالم کی ہے، ایک طالب علم کی، ایک بچے کی ہے، زبان میری ہے، لیکن کلمات اللہ کے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دھرم ہے تو اسلام دھرم ہے۔ اب جب اسلام کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، اسلام کو جو لوگ مانتے ہیں، ان کا کیا نام ہونا چاہیے؟ دنیا کے اندر میں ہندو کو کوئی مانتا ہے، ہندو دھرم کو تو بھئی تم ہندو، کرسچن کو کوئی مانتا ہے تو تم نصارا، یہودی دھرم کو کوئی مانتا ہے، بائبل کو مانتا ہے تو بھئی تم یہودی ہو، سکھ دھرم کے گرو نانک، گرو گوبند سنگھ کو کوئی مانتا ہے تو تم سکھ ہو، مہاویر جین سوامی کو کوئی مانتا ہے تو تم جینی ہو، گوتم بدھ سدھارتھ کو کوئی مانتا ہے تو تم بدھسٹ ہو۔ چائنا میں بیٹھے ہوئے یہ سارے عقل کے پجاری ہیں، چائنا والا کا خدا کوئی نہیں ہے، عقل کو خدا مانتے، ان کا خدا کون؟ ان کا عقل، ان کی عقل ان کا خدا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عقل ہماری خدا، ہمارا خدا ہے۔ ان کے نزدیک، ان کو کنفیوشنزم بولتے، کنفیوشنزم اینڈ شنٹو، چائنیز کے دھرم کا نام، چائنیز لوگوں کا دھرم کسی کتاب میں جلدی ملے گی نہیں۔ کنفیوشنزم، شنٹو، دنیا کے اندر جتنے دھرم کے ماننے والے ہیں ان کا ایک نام ہے، ان کے گرو نے ان کو بتایا